أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں پر ہزارہا رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آنے والی تمام آیات کے ترجمے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو، اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے، پھر اللہ دوسری اٹھاتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب بن نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جس سے تمہاری دوستی یہیں دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ عرض کیا میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کر دیں گے، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور اس کے سبب دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں۔ اور شیطان نے ان کے کوہ تک ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا، اور انہیں سوجتا تھا، اور قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا، اور ان میں کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے،
ہاں، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، مکڑی کی طرح ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہو، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔